اس میں انہوں نے مختلف جو لینگویجز ہیں پوری دنیا کی کمپیریزن کیا ہے. آپ کیا کیا ڈفرینسز ہیں. 1,18,00,000 تقریباً سیم ہے لیکن جو ہندی ہے بہت پرانی زبان ہے, ختم ہو چکی ہے, اور اردو کا مطلب لشکری زبان. جو ہندی ہے اس کا تعلق اردو کلچر کے ساتھ بڑا گہرا تھا. ہندی کتنی پرانی لینگویج ہے, اردو اور ہندی مجھے تو سیم لگتی ہے پروننسیشن میں کوئی. رسپیکٹڈ ویورز, ایک دفعہ پھر آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ عدنان بٹ, اور آج پھر ایک دفعہ دوبارہ سے میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں یحییٰ عثمان بٹ, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں عبداللہ ضیاء بٹ. تو ایک اور انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بیسیکلی یہ جو ویڈیوز بنانے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, اس کا مقصد جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, جو کہ آج کے جدید ترین دور میں جہاں ان کو جدید ترین چیزیں اویلیبل ہیں, موبائل ان کے پاس ہیں, ٹیب ان کے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود انفارمیشن کی کمی ہے. تو بنیادی جو انفارمیشن ہوتی ہے, بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں, ان کو بچوں تک ٹرانسفارم کرنے کے لیے, اور صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہ جو انفارمیٹک ویڈیوز ہیں یہ بڑوں کے لیے, ایلڈرز کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہوں گی. تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج جو ہم نے چنی ہے ویڈیو, وہ ہے ہندی ورسز اردو لینگویج, ہندی لینگویج اور جو اردو لینگویج ہے اس کے حوالے سے. تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے, لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ویڈیو ہم نے سلیکٹ کی ہے ریئیکشن دینے کے لیے, یہ چینل ہے لینگویج آف ارتھ. لینگویج آف ارتھ چینل ہے. اس میں انہوں نے مختلف جو لینگویجز ہیں پوری دنیا کی, ان کا آپس میں کمپیریزن کیا ہے, آپس میں موازنہ کیا اور بتایا کہ ان لینگویجز میں کون کون سی سملیرٹیز ہیں اور کیا کیا ڈفرینسز ہیں. تو یہ امریکن بیسڈ چینل ہے لینگویج آف ارتھ. ان کا بہت بہت تھینک یو, اور ان کے چینل کو ہم سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں, اور ان کی 752 کے ان کے سبسکرائبرز ہیں, 752 کے, اور 105 انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, اور 6,18,00,000 کے قریب ان کے ویوز ہیں. اور یقیناً یہ ایک بڑا چینل ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو ایڈن گارڈن ٹائمز چینل ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بھی 1,80,00,000 ویوز ہو چکے ہیں. تو 98,000 سبسکرائبرز کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹس دیں, تاکہ ہم بھی جو 1 لاکھ کا ہدف ہے اس کو اچیو کر سکیں. تو بچوں اس انفارمیشن کو ویڈیو کو غور سے دیکھیں, اور پھر اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. 1 2 3 سٹارٹ. ہندی اور اردو, ہندی ورسز اردو. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ گنتی تو ساری سیم. جی بالکل سیم جا رہی ہے. نو دس لو جی آگے آگے کرس, یعنی گنتی تو سیم ہو گئی. لال لیکن لال بھی کہتے ہیں اردو میں, تو لال بھی لال. نارنجی نارنگی یا نارنجی, پیلا سیم ہو گیا. ہرا بھی ہرا بھرا کہتے ہیں, سبز ہرا دونوں میں یوز ہوتا ہے. نیلا بینگنی بینگنی, بینگن ہوتا نا, جی ٹھیک ہے. جام ہمارے جامنی کہا جاتا ہے اردو میں, گلابی گلابی کہا جاتا ہے. سفید اور سفید, ٹھیک ہے. تو کلر گئے, اب کیا آیا, اب کھانے پینے کی چیزیں آ گئی. فروٹس, سیب سیم ہے. کیلا اناناس
आलू 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 जी वो भी सेम है पनीर पनीर दूध दूध चाय चाय जी सेम है ये भी कॉफी ये तो इंटरनेशनल है कॉफ़ी कॉफी चलिए जी एनिमल्स कुत्ता कुत्ता बिल्ली बिल्ली गाय गाय घोड़ा घोड़ा भालू 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 सांप सांप हाथी हाथी तो सबके साथ ही हाथी जी इसमें भी सेम है बहुत कुछ वाह, बहुत पूरा हो गया? इंफॉर्मेटिव थी जी कैसा लगा जी आपको ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जी तो ये दोनों लैंग्वेज तो तकरीबन सेम है लेकिन आप हम मुझे ना कुछ इनमें डिफरेंस भी बताएं क्या फ़र्क है ये डिफरेंस इन्होंने ज़्यादा नहीं बयान किया डिफरेंस तो है ये नहीं है कि ये बिल्कुल सेम लैंग्वेजेस हैं लेकिन आम रूटीन में इनको देखेंगे ना आम रूटीन में तो ये सेम लगती हैं लेकिन जब डेप्थ में जाएंगे या पोइट्री देखेंगे और लिटरेचर देखेंगे तो उनमें इनमें फ़र्क नज़र आएगा बेटा बेसिकली ये है कि जो हिंदी का स्क्रिप्ट है ना जिसको रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने का तरीका वो है देवनागरी हाँ और जो उर्दू का स्क्रिप्ट है ये पर्शियन और अरेबिक पे इसको पर्शो अरेबिक फ़ारसी और अरबी उससे लिया गया है दोनों का जो स्क्रिप्ट है रस्मुल ख़त है लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है जो हिंदी है इसमें जो बहुत सारे अल्फाज संस्कृत के ये कदीम बहुत पुरानी ज़ुबान है ख़त्म हो चुकी हुई है लेकिन उसके वर्ड्स हिंदी के अंदर मौजूद हैं और अगर हम बात करें इसकी उर्दू की तो उर्दू में फ़ारसी अरबी और टर्किश और जो उर्दू लफ्ज़ है ना ये ख़ुद तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है तो इसमें पर्शियन यानी फ़ारसी अरेबिक यानी अरबी और टर्किश यानी तुर्की के अल्फाज का ये मजमुआ है ज़्यादातर और इसमें यकीनन वो जो संस्कृत है हिंदी जिसको हम कहते हैं उसके भी बेशुमार वर्ड शामिल हैं तो ये बेसिकली मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ये लिए गए अल्फाज का मजमुआ है और उर्दू का मतलब भी लश्करी ज़बान है तो बेसिकली ये हिंदी का ही हिस्सा थी तो जब वक्त के साथ साथ यहाँ पे मुस्लिम कल्चर डेवलप हुआ मुस्लिम जो थे उनकी हुक्मरानी हुई तो वो अपने साथ पर्शियन लेके आए वो अपने साथ टर्किश लेके आए वहाँ के लोग अरेबिक लेके आए तो यहाँ पे जो अरब जो थे ताजर वो यहाँ पे आए तो जो यहाँ पे उस वक़्त की हिंदी ज़ुबान राय थी उसमें ये ज़ुबानें मिक्स होती गईं और जो दो ज़ुबानें वजूद में आ गईं एक हिंदी जो रूटीन में चल रही थी जिसमें संस्कृत के जो वर्ड्स थे वो ज़्यादा थे और जो उर्दू लैंग्वेज है ना इसने भी डेवलप होना शुरू कर दिया बेसिकली दोनों का जो माहज़ है वो एक ही था वो हिंदी ओरिजिन था और फिर बाद में जब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इलाकों से लोग आए उन्होंने यहाँ पे आके बादशाहत की यहाँ पे यहाँ के कल्चर में मिक्सअप होते गए तो दोनों कल्चर जब मिक्सअप होते गए तो ये उर्दू जो लैंग्वेज थी ये भी डेवलप होती गई भाई पापा उर्दू और हिंदी मुझे तो सेम लगती है इन प्रोनाउंसिएशन हाँ ये सुनने में इनकी जो ना वो बिल्कुल सेम लगती हैं जी इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई हाँ इनका जो तलफ़ुज़ है प्रोनंसिएशन है इसमें यकीनन फ़र्क है जो हिंदी का तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन है ना ये ज़्यादा सादा और स्ट्रेट फारवर्ड है बड़ा सीधा सीधा हिंदी में और इसके मुकाबले में जो उर्दू है ना इसमें नफासत ज़्यादा है और पोइटिक एक्सप्रेशन शायराना इजहार वो ज़्यादा मजबूत है तो हाँ इनमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है अगर कल्चर की बात करें तो जो हिंदी है ना ये हिंदू सकाफ़त हिंदू कल्चर और उसकी जो ट्रेडिशंस हैं उसकी जो रवायात हैं उससे इसका एसोसिएशन है यानी जो हिंदी है इसका ताल्लुक़ हिंदू कल्चर के साथ हिंदू रवायात के साथ हिंदू रिलीजन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और जब बात हम करते हैं उर्दू की तो उर्दू का जो ताल्लुक़ है
وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ اسلامک ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جی اسلامی روایات کے ساتھ، اور اسلامی جو ثقافت یا کلچر ہے اس کی یہ ترجمان ہے، اوکے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. تو بیسیکلی جب دو مذہب آ گئے نا، ہندو اور اسلام آمنے سامنے، تو اس سے ہندی جو تھی اس کو سیپریٹ پہچان ملنی شروع ہو گئی، اور اردو جو تھی اس کو الگ. تو ایک طرف اثرات آئے ہندوازم کے، ایک طرف اثرات آئے اسلام کے. تو اس سے جو ڈفرنس پیدا ہوا اس سے، ادروائز یہ دونوں لینگویجز سیم تھیں اور کافی حد تک سیم ہے. تو اب بتائیں کہ ہندی کتنی پرانی لینگویج ہے اور اردو کا اوریجن کہاں سے ہوا؟ بہت اچھا کویسچن ہے، ویل ڈن. ہندی بہت پرانی زبان ہے. اگر سنسکرت کو لیا جائے تو یہ قدیم ترین لینگویجز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہندی کو اگر قدیم ہندی کو لیا جائے تو یہ تقریباً 2500 ایئرس بیک سے ہے، 2500 سال پرانی زبان ہے. ہاں جو ماڈرن ہندی ہے، جو اس وقت جو سٹینڈرڈ چل رہا ہے، یہ پچھلے تقریباً 200-250 سالوں سے چل رہا ہے. لیکن اس کا جو ماخذ ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ 2500 سے 3000 سال تک ہے. اردو جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں نوحیز ہے. یہ تقریباً 900 سال پہلے ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، اور اس وقت جو سٹینڈرڈ اردو چل رہی ہے یہ بھی 250-300 سال سے یہ چل رہی ہے. یعنی جو سٹینڈرڈ ہندی اور سٹینڈرڈ اردو ہے اس وقت یہ 250-300 سال سے دونوں چل رہی ہیں. ہندی جو ہے نا یہ 2500 سال پہلے سے ہے، اور اردو نے جو شکل اپنی اردو کی اختیار کی یا اردو کی اس کی پہچان بنی وہ بھی 250-300 سالوں سے. اگر ورلڈ وائڈ رینکنگ دیکھی جائے تو اردو کا کیا نمبر ہے اور ہندی کا کیا نمبر؟ یار بڑے کمال کے کویسچن آپ کر رہے ہیں. یقیناً یہ بڑی لینگویجز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہندی ہے نا اس کو جو بولنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. جی ایک ہوتے ہیں نیٹو مقامی لوگ، جی اور ایک نان نیٹو، یعنی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے جو کہ لوگ خود سے سیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو لینگویج بولی جو زبان بولی جا رہی ہے وہ آپ کی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہماری انگلش فرسٹ لینگویج نہیں ہے، ہم اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اردو اور اس سے بھی نیچے ہماری جو نیٹو لینگویج ہے پنجابی ہے، کیونکہ سیالکوٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو پنجابی ہمیں سیکھنی نہیں پڑتی. اس طرح اردو بھی ہمیں سیکھنی نہیں پڑتی. انگلش جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے. تو فرسٹ لینگویج کون سی ہوئی؟ اردو اور پنجابی. اور سیکنڈ لینگویج کون سی ہوئی؟ انگلش. اسی طرح جو ہندی ہے یہ ہندوستان کے جو رہنے والے ہیں ان کی فرسٹ لینگویج ہے، باقی ساری کی ساری سیکنڈ لینگویج میں آتی ہیں. تو ہندی کو جو نیٹو اور نان نیٹو بولنے والے لوگ ہیں نا، یعنی ایک تو وہ ہیں جو کہ مقامی ہیں ان کی زبان ہے، اور ایک وہ ہیں جو دوسرے علاقوں سے آئے انہوں نے بھی آگے سیکھ لی. جیسے ہمارے ہاں KPK سے، بلوچستان سے، مختلف علاقوں سے یہاں پہ سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں ورکنگ کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں کی زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں. انہیں اپنی زبان، ان کی اپنی زبان فرسٹ لینگویج ہوتی ہے، اور جو یہاں کی سیکھ لیتے ہیں وہ ان کی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے، لیکن سیکھ لیتے ہیں نا. تو اگر دونوں کو کی تعداد کو میئر کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، ہندی بولنے والے نیٹو اور نان نیٹو، ان کی تعداد بنتی ہے 609 ملین، 609 ملین. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور جو اردو ہے اس کی تعداد بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے. اس کے بھی نیٹو اور نان نیٹو جو بولنے والے ہیں نا وہ 230 ملین ہے. 230 ملین. اور اگر ان دونوں لینگویجز کو کمبائن کر لیا جائے، ہندی اور اردو کو، یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ہی لینگویج ہے، تو یہ 1 بلین کے قریب بنتا ہے، 900+ ملین. تو بہت بڑی تعداد ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ورلڈ رینکنگ میں ہندی اور اردو کا کیا نمبر ہے؟ یعنی فرسٹ نمبر پہ کون سی، سیکنڈ پہ کون سی، ہندی کا کون سا نمبر ہے اور اردو کا کون سا نمبر ہے؟ اردو جو ہے نا اگر سیپریٹ لیا جائے اردو کو، تو اردو تو فرسٹ 10 لینگویجز میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. ہاں ہندی کو سیپریٹ لیا جائے تو یہ تھرڈ لینگویج ہے، دنیا کی تیسری بولے جانے والی زبان ہے. اور اردو اور ہندی کو مکس کر لیں تو پھر بھی یہ تھرڈ لینگویج بنتی ہے. تو یک دم بول رہا ہے فرسٹ اور سیکنڈ کون سی ہے؟ فرسٹ اور سیکنڈ کون سی؟ ہاں ٹھیک ہے. تو فرسٹ اور تھرڈ موسٹ اسپوکن لینگویج ان دی ورلڈ ہے دنیا میں، تیسرے نمبر پہ بولی جانے والی زبان. اور اگر اردو کو بھی شامل کر لیں تو دونوں زبانیں مل کے بھی تھرڈ نمبر پہ رہتی ہیں. جی جناب، فرسٹ نمبر پہ جو ہے نا وہ ہے انگلش. اس کے 1.5 بلین نیٹو اور نان نیٹو سپیکرز ہیں. 1.5 بلین. ٹھیک ہے.
تو جو ہندی تھی وہ 609 ملین ہے، اگر اردو کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو 900+ ملین، 1 بلین نہیں بنتا، لیکن بڑی سپیڈ سے یہ فلورش ہو رہی ہیں. تو انگلش 1.5 بلین ہے، اس میں نیٹیو اور نان نیٹیو. اب نیٹیو دیکھیں، اب بیسیکلی تو یہ آئی ہے انگلینڈ سے. یس تو آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ انگلش جی دنیا میں سب سے زیادہ کہاں بولی جا رہی ہے، تو آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ برطانیہ انگلینڈ جو ہے اس کی یہ نیٹیو لینگویج ہے نا. اوکے تو ایز اے سیکنڈ لینگویج یہ نیٹیو جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ہندوستان میں بولی جا رہی ہے. پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، جی ان کنٹریز میں یہ زیادہ بولی جا رہی ہے. اور ہندوستان میں انگلش جو نیٹیو کنٹری ہے برطانیہ، اس کے مقابلے میں یہاں پہ انگلش جو ہے وہ زیادہ بولی جا رہی ہے. آسٹریلیا میں انگلش بولی جا رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں انگلش بولی جا رہی ہے، امریکہ میں، ٹھیک ہے. یہ بے شمار کنٹریز ہیں جہاں پہ انگلش ایز اے فرسٹ لینگویج بولی جا رہی ہے اور سیکنڈ لینگویج بولی جا رہی ہے. تو اس میں جو زیادہ تعداد ہے نا وہ ہندوستان پاکستان میں ہے. تو 1.5 بلین ہو گیا. سیکنڈ نمبر پہ جو لینگویج ہے نا وہ ہے مینڈرن چائنیز. چائنیز یہ چین کی پہلے نمبر کی زبان ہے اور یہ 1.1 بلین. لیکن اس میں اور انگلش میں فرق ہے. جو انگلش ہے نا وہ اپنا جو نیٹیو کنٹری ہے اس سے ہٹ کے پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے. یہ جو مینڈرن چائنیز ہے نا یہ چائنا کے اندر ہی بولی جاتی ہے، یہ نیٹیو لینگویج ہے اور 1.1 بلین اس کے سپیکرز ہیں. اوکے تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی تھی آپ کے لیے. جی. تو اب ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی اردو کا کوئی مشہور شاعر ہو یا پھر ہندی کا. پوئٹس کی بات کر رہے ہیں، اردو کے پوئٹس اور ہندی کے پوئٹس. ہندی کے پوئٹس کی اگر ہم بات کریں نا تو ان میں جو پرانے پوئٹس ہیں، پرانے شاعر ہیں، تلسی داس کا نام بہت بڑا ہے. تلسی داس، کبیر داس، میرا بائی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو جدید دور ہے اس میں آ جائیں تو مہادیوی ورما، جے شنکر پرشاد، سوریا کانت، تریپاتھی نرالا، ہری ونش، رائے بچن، ٹھیک ہے. اور اردو کے پوئٹس کی تو ایک لمبی لائن ہے. مرزا غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، میر درد ہیں، اور بے شمار بڑے بڑے پوئٹ ان میں آتے ہیں. تو پھر آگے اگلا دور آتا ہے تو علامہ اقبال آ جاتے ہیں، فیض احمد فیض آتے ہیں، احمد فراز آتے ہیں، ناصر کاظمی آتے ہیں، پروین شاکر آتی ہیں، حبیب جالب آتے ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے اردو پوئٹس کی اور ہندی پوئٹس کی، جن پہ اگر ڈسکس کرنے بیٹھے تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں چاہیے. تو بچوں آپ کو یہ جو ہندی اور اردو کے حوالے سے یہ آج کا جو ہم نے ریئیکشن دیا جو ویڈیو پہ، کیسا لگا آپ کو؟ تو رسپیکٹڈ ویورز، امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتے رہیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے مفید ہوں، بینیفیشیل ہوں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں.